اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، پرندوں کا زندہ ہونا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان جو مقابلہ ہوا تھا اس میں پرندے کیسے زندہ ہوئے تھے۔ دوستو، یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مقابلہ ہوا کہ میرا رب سورج کو روزانہ مشرق سے طلوع کرتا ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا، اور میرا رب زندہ بھی کرتا ہے اور مرتا بھی ہے۔ تو نمرود نے کہا تھا کہ کیا تو نے کسی کو اپنی آنکھوں سے زندہ ہوتے دیکھا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی جناب میں عرض کی کہ مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ نُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے پروردگار، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، فرمایا کیا تجھے یقین نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ عرض کیا یقین تو ہے، لیکن میرے دل کو تسکین ہو جائے۔ فرمایا پس پکڑ 4 پرندے، پس عادت ڈال اپنے ساتھ ان کی، پھر اوپر ہر پہاڑ کے ان کے ٹکڑے رکھ، پھر ان کو بلا آئیں گے تیری طرف دوڑتے ہوئے، اور جان اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اسی طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے ان کو ذبح کیا اور سر اپنے پاس رکھے، باقی ان کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ بالکل کیما کر دیا، پھر ان کو 4 یا 7 پہاڑوں پر رکھ دیا۔ جس پرندے کا سر پکڑتا اور پکڑ کر بلاتے، فوراً سب پہاڑوں سے اس کے اجزاء اڑ کر پرندے بن جاتے اور اپنے سر سے لگ کر پرندہ زندہ ہو جاتا۔ اگر دوسرے پرندے کا سر اس پرندے کے سامنے کیا جاتا تو وہ پرندہ اس سر کے ساتھ نہ لگتا۔ اس سوال میں ابراہیم علیہ السلام نے علم الیقین سے عین الیقین حاصل کیا۔ پرندوں کے بارے میں بھی کئی اقوال ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ کلنگ، مور، کبوتر اور مرغ تھے، اور کسی نے کہا کہ کبوتر اور مور اور مرغ اور کوا تھے، اور کسی نے مرغابی سے مرغ کا بچہ مرغ اور مور کا کہا ہے۔ عادت ڈالنے سے مراد یہ تھی کہ جب کسی پرندوں کو بلاؤ تو وہ فوراً آ جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اسی واسطے ریزہ ریزہ کریں گے۔ ریزہ ریزہ کرنے کے بعد بھی جس پرندے کا سر پکڑ کر اس کو بلایا تو اس کے اجزاء بکھر کر اڑتے ہوئے اپنے سر کے ساتھ آ ملتے۔ پھر ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اے باپ، یہ کیا مورتی ہے کہ جن کی تم بندگی کرتے ہو اور رات دن ان کو سجدہ کرتے رہتے ہو؟ باپ نے کہا یہ ہمارے خدا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہ ان کے کان ہے، نہ آنکھیں ہیں، نہ نفع پہنچا سکتی ہے، نہ نقصان۔ باپ نے کہا تو ہمارے خداؤں سے بیزار ہے، البتہ سنگسار کیا جائے گا تجھے، جیسا کہ فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ
اور بلا شک ہم نے ابراہیم کو اول ہی سے رشد و ہدایت عطا کی تھی اور اس کے معاملے کے جاننے والے تھے۔ جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے کہا کہ یہ مجسمے کیا ہیں جن کو تم لیے بیٹھے ہو، کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو انہی کی پوجا کرتے پایا ہے۔ ان کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک تم اور تمہارے باپ دادا کلی گمراہی میں ہو۔ کہنے لگے کہ تو سچی بات کرتا ہے یا مذاق کرنے والوں سے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بت تمہارے رب نہیں بلکہ تمہارا رب زمینوں اور آسمانوں کا رب ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا، اور میں اسی بات کا قائل ہوں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین۔ بلکہ تمہارا رب اللہ ہے، آسمانوں اور زمینوں کو بسانے والا یعنی پیدا کرنے والا، تو اس بات کا گواہ اور قائل ہوں۔ پھر تمہارے معبود کسی ادنا چیز کے بھی خالق نہیں اور نہ ہی مالک ہے، پھر یہ معبود اور مسجود کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا کی قسم میں ان سے برا سلوک کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قسم ہے اللہ کی، البتہ میں برا سلوک کروں گا تمہارے بتوں سے، پیچھے اس کے کہ پھر جاؤ تم پیٹ پھیر کر۔ اور ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ تم بتوں کو سجدہ کرتے ہو، میں تجھے اور تمہاری قوم کو گمراہی میں دیکھتا ہوں، تم شریک گمراہی میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے، کیا تو بناتا ہے بتوں کو؟ خدا میں تجھ کو اور تیری قوم کو کلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور ایسے واقعات اس لیے تھے کہ پروردگار عالم جل جلالہ نے آپ کو زمین و آسمان کی سلطنت کا مشاہدہ کرایا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تارخ اور ماں کا نام شافی تھا۔ ازر ایک بت کا نام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ اس بت کے خادم اور پجاری تھے، اس لیے یہی نام ان پر غالب آ گیا۔ اور ازر ٹیڑے کو بھی کہتے ہیں، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی توحید کے مقابلے میں اپنے باپ کو اس کلمے سے پکارا ہو۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے آسمان پٹ گئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام سب چیزوں کو دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ ان کی نظر عرش عظیم تک پہنچی اور ساتوں زمین ان کے واسطے کھل گئی اور وہ زمین کے اندر کی چیزیں دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ انسانوں کے گناہ بھی دیکھ کر بددعا کرنے لگے۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے ابراہیم، میں تم سے زیادہ اپنے بندوں پر کریم ہوں، شاید یہ توبہ کر کے ہماری طرف رجوع کریں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام پر وہ مشاہدہ بند ہو گیا۔ پروردگار عالم نے ہر قسم کی دلیلیں ابراہیم علیہ السلام کو بتا دی تھی، تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی شان اور بیان بلند رہے اور ہر مرحلے میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، ہم جس کو چاہتے ہیں اس کا درجہ بلند کر دیا کرتے ہیں، بے شک تیرا رب دانا ہے، جاننے والا ہے۔ ہر دفعہ ابراہیم علیہ السلام سے قوم کا جھگڑا ہی رہا، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اس سے جھگڑنا شروع کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جھگڑتے ہو تم میرے ساتھ اللہ کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور والد کو ہر طرح سے سمجھایا۔ جب ان کے بڑے میلے کا وقت آ گیا، باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ کل ہماری عید ہے، جنگل میں میلہ لگے گا، ہم نفیس کھانے پکا کر بتوں کے پاس رکھیں گے اور میلے سے واپس پر آ کر تبرکن کھائیں گے، تم بھی ہمارے ساتھ چلو اور ہمارے میلے کی رونق دیکھو، پھر واپس آ کر بتوں کی سجاوٹ دیکھنا۔ جب یہ سب کچھ تم دیکھ لو گے تو پھر ہم کو ان کی پرستش سے نہ روکو گے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ ایک وقت یہ بات کہی تھی کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ سمجھوں گا، پھر استاق میں تھے کہ کبھی بت خانے میں موقع پا کر اپنی بات کو پوری کر کے ان پر پوری حجت قائم کروں۔ یہ اصل موقع جس کا ابراہیم علیہ السلام کو انتظار تھا آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میلہ میں جانے سے اس طرح اپنے آپ کو بچایا کہ جیسا کہ ستارہ شناس نجوم کے ماہر نجوم کے موقع کو دیکھا کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے بھی ستاروں کی طرف دیکھا جیسا کہ فرمان ربی ہے۔ پس ابراہیم علیہ السلام نے ایک نظر ستاروں کی طرف کی، فقال انی سقیم، پس فرمایا میں بیمار ہوں۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے 4 پرندوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ان کے گوشت کو پہاڑوں پہ تقسیم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پرندے واپس زندہ ہوئے اور اڑ کر اور ہوا میں اڑ گئے۔ نمرود کو ایک معجزہ دکھانا تھا تاکہ نمرود کے دل میں یہ بیٹھ جائے کہ ان بتوں کو جو وہ پوجتے ہیں یہ سرعام گناہ ہے اور شرک ہے اور کفر ہے۔ ایک رب ہے جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ہمسر نہیں، اسی کی عبادت کرو۔ لیکن نمرود نہ منا اور اپنے سے کفر پر کھڑا رہا، یہی کفر اس کی تباہی کا ذریعہ بنا۔ دوستو، اسلامی واقعات، انبیاء علیہ السلام کے واقعات، بزرگان دین کے واقعات میرے چینل پر انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ اسی طرح کے ویڈیوز ملیں گی۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔